بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں عمران خان پر سختیاں بڑھ گئی ہیں، اور آج تو باقاعدہ طور پر بدتمیزی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پہلے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے تھے، لیکن آج طاہر شاہ صاحب ہیں جیل کے افسر، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے، وہ عمران خان صاحب سے بھی الجھتے رہے، صحافیوں سے بھی الجھتے رہے، اور اب جو صحافی وہاں پر جاتے ہیں، ہم پر تو پہلے ہی پابندی ہے، لیکن بہت سارے اور لوگوں پر بھی پابندی لگانا شروع کر دی گئی ہے۔ اور اندر جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو اذیت دینے کی کوشش ہے عمران خان کو، وہ اپنے عروج پر ہے۔ شاید آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو چانسلر کا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں، وہاں پر جو ان کی پاپولیرٹی یا اس سے گھبرا گئے ہیں، یا جو 8 سپٹمبر کا جلسہ ہونے والا ہے اس میں اس کی گھبراہٹ ہے، لیکن سختی جو ہے وہ بہت زیادہ کر دی گئی ہے۔ اور یہ بات عمران خان صاحب نے بھی آج کہی ہے کہ اب یہ شاید جو جلسے کا ٹائم آ رہا ہے تو سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے جو گفتگو کی اس میں عمران خان نے بھی اس پر احتجاج کیا کہ میڈیا کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور کہ یہ کون سا اوپن ٹرائل ہے، کون سا فیئر ٹرائل ہے جس میں میڈیا کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب سچویشن ہے۔ میں کوئی سنسیشن نہیں پیدا کرنا چاہ رہا، نہ کوئی غلط رپورٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو جو روکا جا رہا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں پر وہ اپنی مرضی کی خبریں چلوا سکیں۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بہت ہی جو کمپرومائز جو لوگ ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں پورا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت وہ خبر اور ٹکر جو ہے وہ اپروو ہوتی ہے مبینہ طور پر، اور وہ آتی ہے، وہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے دوست خفا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور آج جیل حکام جو ہیں وہ صرف سختی کر رہے ہیں، ان سے کچھ پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے، بالکل وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اب عمران خان نے یہ پھر آج کہا ہے کہ جو برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ گیا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، اور مجھے سب پتہ ہے کون برے وقت میں چھوڑ کے گیا، اور مجھے سب پتہ ہے کہ کس کی فائلیں بنی تھیں، کس پر تشدد ہوا، کس کو مارا پیٹا گیا۔ تو اس لیے یہ مجھے کوئی اس حوالے سے کوئی آ کے جو بھی کہانیاں تھیوریاں پیش کرتا ہے وہ اس کی اپنی جگہ، لیکن جو لوگ پارٹی کو برے وقت میں چھوڑ گئے ہیں ان کی واپسی کا کوئی ہم نے کسی آدمی کو ایسے نہیں لینا۔ یعنی عمران خان جو موقف تھا اس پر مکمل طور پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کے ایشو پر مکمل طور پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے جلسہ ملتوی کیا تھا اس دن ٹیسٹ میچ اپنی جگہ پہ ہو رہا تھا، ریلیجس پارٹیز کا جو اجتماع تھے اپنی جگہ پر ہو رہے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ملک میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ جلسہ جو ہے وہ ہم نے ملتوی کیا تھا۔ اور پھر امجد خان نیازی کا خاص طور پر آج انہوں نے ذکر کیا کہ اس پر بہت تشدد ہوا اور وہ ICU میں بھی رہے۔ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج عمران خان نے کہا کہ وہ معاشی چیلنج ہے، اور ابھی جو سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین جو سرمایہ کاری ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے۔ کوئی آمدنی جو ہے وہ نہیں بڑھائی جا رہی۔ کیسے آمدنی بڑھ سکتی ہے جب کوئی کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے؟ صرف قرض لیے جا رہے ہیں، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، اور اب دہشت گردی کے واقعات کا بھی ملزم یا اس کا الزام بھی ہم پر آ رہا ہے۔ حکومت پہلے کہتی تھی کہ یہ کراس بارڈر دہشت گردی ہے، پھر کہتی ہے کہ PTI کی جو سیٹلمنٹ ان کے ساتھ ہوئی وہ وجہ ہے دہشت گردی کی۔ تو اب اس وقت جو بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح TTP جو ہمارا بارڈر ایریا ہے اس میں کارروائی کر رہی ہے، تو ہمیں بتائیں کہ اس میں ان حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا، کون سرمایہ کرے گا ان حالات میں؟ اور پھر جو صوبائیت ہے وہ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے؟ اور اب یہ مطلب پنجاب میں بلوچستان کے خلاف اور بلوچستان میں پنجابیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک پلانڈ سازش ہے تاکہ اس ملک میں جو صوبے ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، صوبائیت کو اجاگر کیا جائے۔ یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ عوام پہچانے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ صرف PTI ایک بڑی جماعت ہے،
باقی تمام ریجنل جماعتیں بن گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی جماعتیں ہیں۔ وہ جماعت جس کی پورے پاکستان میں جڑیں موجود ہیں، ہر شہر میں جس کے ووٹر موجود ہیں، جس کا سٹرکچر موجود ہے، وہ صرف پی ٹی آئی ہے۔ اور اب اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، عمران خان نے کہا کہ اگر یہ بوٹ کو عزت نہ دیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کا کوئی کسی طرح سے بھی ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی ان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اس ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں، فوج اس ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ اس ملک کو ایک رکھ سکتی ہیں، اتفاق لا سکتی ہیں۔ فوج جو ہے وہ ایک نہیں کر سکتی، یہ سیاستدانوں کا کام ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر فوج کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی، یہ عمران خان نے کہا ہے، تو مشرقی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک کو صرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھا رکھ سکتی ہیں، فوج اس کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب جماعتیں اپنے جلسے کر رہی ہیں، ہر جماعت کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے کی اجازت۔ ہمارے فیصلہ ساز اس وقت پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف ایک جماعت پورے پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ بات درست ہے کہ 22 اگست کا جلسہ جو منسوخ ہوا، اس کے بعد پارٹی کے اندر مختلف لوگوں نے باتیں کی ہیں، ایک طرح سے پارٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ کہ اس کو ملتوی ہونا چاہیے تھا یا ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں، ہمارے کارکن غصے میں ہیں، شدید غصے میں ہیں، انہوں نے کہا۔ لیکن پاکستان کو انتشار سے بچانے کے لیے میں نے اس ملک کا سوچا اور جلسہ ہم نے ملتوی کیا، لیکن جن کو سوچنا چاہیے اس ملک کے حوالے سے، وہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور پھر بار بار آج میں آپ سے عرض کروں کہ جیل والے جو ہیں وہ عمران خان کو روک رہے تھے، اور پھر عمران خان نے کہا کہ ان کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ مطلب بڑی بدتمیزی، صحافیوں کے پیچھے سے بولنا، ادھر سے بات کرنا، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ فیئر ٹرائل ہے جو ہو رہا ہے، یہاں پہ صحافیوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اوپن ٹرائل میں میڈیا کو رسائی ہوتی ہے، اور جتنے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں، اتنی مجھ پر یہ سختیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ میں پارٹی لیڈر سے مل سکتا ہوں، نہ میں اپنے ورکروں سے مل سکتا ہوں، نہ یہ میرے بچوں سے ملاقات کرواتے ہیں، اور میں نام دیتا ہوں لکھ کے کہ فلاں پارٹی لیڈر کو بھیجیں، فلاں کو بھیجیں، تو ان کو یہ اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور پھر جج کے ساتھ بھی مکالمہ ہوا، اور کہا عمران خان نے کہ صحافیوں کو اندر آنے دیا جائے، تو ایک عجیب سی آج کیفیت ہے، لیکن سختیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ عمران واز ویل کمپوزڈ، جو مجھے صحافیوں سے جو میری بات ہوئی ہے، بڑی ہمت سے، دلیری سے، بہادری سے انہوں نے بات کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب سختیاں جیل میں، اب بہت زیادہ سختی عمران خان صاحب پر ہو رہی ہے۔ اب لیٹ سی کہ پارٹی کیا کرتی ہے، پارٹی قیادت کیا کرتی ہے، اور پارٹی ورکرز کیا کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔